نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ لوگوں میں شامل کر دیا تو اب میں ان انسانوں کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ شیطان کا مکالمہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس کو سجدے کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم کیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس انسان سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو اس سجدے کے انکار پر راندہ درگاہ کر دیا، اپنی دربار سے مردود کر دیا، اور جس بلند مرتبے پر 7 لاکھ سال سے یہ عبادت کر رہا تھا اس مرتبے سے محروم کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے قبروں سے اس دن تک مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ یہ ساری بات تفصیل سے پچھلے دروس میں عرض کی جا چکی۔ آج کی 2 آیت جو پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے جواب کا تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو مہلت ہے تو اس نے پھر کہا بما اغویتنی، کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا، اتنے مرتبے سے محروم کر دیا، تو اب میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے راستے سے مراد دین کا راستہ ہے، یعنی دین پر عمل کرنے والے آدمی کے اس عمل کے راستے پر بیٹھے گا، اور ایسے راستے سے گمراہ کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہد کے جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے، اور جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو یہ کہتا ہے کہ تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تیرا سارا زندگی کا نظام رک جائے گا۔ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو راستے پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ تو جو خرچ کر رہا ہے تجھے اپنے بیوی بچوں کا کوئی فکر نہیں ہے، تو قلاش ہو جائے گا اور فقیر ہو جائے گا۔ یعدکم الفقر، کہ وہ فقر کے وعدے دلاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کی طرف جا رہا ہو تو یہ کہتا ہے کہ اس میں تیرا کیا فائدہ ہے، نہ تجھے مال ملے گا، نہ تجھے اس صورت میں عزت بنتی نظر آتی ہے، اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے، تجھے کیا مل رہا ہے۔ اس طرح ہر عمل میں وہ راستے پر بیٹھ کر حملے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے اور وہ اس پر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے دل کے دائیں جانب فرشتہ ہے اور بائیں جانب اس کے شیطان ہے۔ شیطان وسوسے ڈال کر اس کو غلط راستے پر لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو صحیح راستے پر لگانے کی ترغیب دیتا ہے۔
ان میں سے انسان جس کی طرف رجحان کر لے اس کی طبیعت اسی طرف میلان کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ شیطان اس کو چونکا دیتا ہے۔ جب چونکا دیتا ہے یعنی اس کے دل پر اپنا اثر ڈالتا ہے، چونکا دیتا ہے تو یہ بچہ روتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے دائیں کان میں اذان کہو اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کہو، اور پھر اس کو نیک صالح آدمی کے لعاب اس کے منہ میں ڈالو کہ اس سے شیطان کے اثرات، جو اس نے چونکا دیا وہ شیطان کے اثرات اس سے دور ہو جائیں۔ یعنی یہ اس وقت سے انسان کے دل من پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ ہر شعبے کے آدمی کے اس کام میں وہ کیسے شیطان داخل ہوتا ہے اس کی تفصیل انہوں نے احادیث کی روشنی میں ذکر فرمائی ہے، بڑی تفصیلی کتاب ہے۔ یہاں اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس وار کا یوں تذکرہ فرمایا، اس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں اس کے دائیں جانب سے آؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دائیں جانب کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے نیک کام میں داخل ہوں گا، کیونکہ نیک آدمی نیک کام اس کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن آئیں گے اور برائیاں اس کے بائیں ہاتھ میں آئیں گی۔ تو دائیں ہاتھ سے مراد نیکی ہے، یعنی اس کے ہر نیکی میں حملہ کروں گا اور نیکی سے اخلاص کو دور کروں گا۔ شہرت، ریاکاری، مال دولت، عزت، جاہ، یعنی دنیا کی طلب اس کے دین میں ایسی داخل کروں گا کہ اس کا وہ عمل آخرت کے لیے نہیں رہے گا۔ اور فرمایا پھر اس نے کہا من بین ایدیہم سے مراد سامنے ہے، یعنی وہ اس کی جو آخرت ہے جس کی طرف یہ سفر کر رہا ہے، آخرت کے راستے پر آؤں گا۔ ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے آؤں گا یعنی دنیا سے آؤں گا۔ کبھی اس کو آخرت کے بارے میں ورغلائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہے، اب دیکھا تو کچھ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے قبر میں، دیکھا تو کچھ نہیں ہے کہ ان کو کوئی انعام مل رہا ہو، کوئی اٹھ کر آیا تو نہیں ہے، سارے بوسیدہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کچھ ہے یا نہیں، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور ومن خلفہم سے مراد دنیا کی محبت ڈالتا ہے۔ وعن ایمانہم سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے راستے سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ وعن شمائلہم، برائی کے راستے سے برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اس کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ اس کے حملے ہیں، اور ایسے حملوں سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا۔ میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے یہ باریاں فرض نہیں کی، ممکن ہے آپ کی بیک وقت 9 ازواج تھی، ہماری 9 مائیں تھی، تو ویسے تو ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے لیے، دوسری رات دوسری بیوی کے لیے، یعنی حصہ متعین ہے اس رات میں، جس کی باری ہو اس کے علاوہ کے گھر نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی اجازت تھی کہ آپ بیک وقت ایک ہی رات میں سب کو حصہ دیں، یا آپ 2 3 دن ایک بیوی کے لیے متعین فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے اجازت دی، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی امت کے لیے نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے پورا انصاف امت کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میری باری تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی آپ کو، ممکن ہے آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ میرے دل میں رشک پیدا ہوا، تو میں آپ کی تلاش کے لیے ایسے نکلی تو آپ کو جنت البقیع پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے امت کے لیے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا شیطان آپ پر غالب آ گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا ہر بنی آدم کے ساتھ شیطان ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ رہ کر اب مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سلب کی قوت تھی وہ ختم کر دی، حملے کی قوت ختم کر دی، اب وہ اثر نہیں ڈال سکتا۔
تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان انسان کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون گھومتا ہے رگوں کے اندر، ایسے گھومتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان پر حملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ کے لیے سب سے بہترین اور آسان دعا دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں، کیونکہ شیطان بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے حملوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اور اللہ اس ظالم کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے حملوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب شیطان کی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو شیطان کا حملہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ بہرحال اس شیطان نے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان بنی آدم میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شکر گزاری کا ایک معنی تو یہی کہ کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے، اور اصل شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز انسان کو جس مقصد کے لیے دی ہے وہ اسی مقصد پر خرچ کرے، تو یہ اس کا شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا تذکرہ کرے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں اس کو استعمال کرے، جہاں سے اللہ نے روکا وہاں سے رک جائے۔ اسی طرح ہر عضو کو حلال راستے پر اگر خرچ کرے گا تو یہ اس کا شکر ہے، اگر حرام راستے پر خرچ کرے گا تو یہ ناشکری ہے۔ تو فرمایا اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی یہ بات کہ شیطان کے حملوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ یہ تو آخر وقت تک ایسی محنت کرتا ہے کہ کسی طرح آخر بھی اس کا بگڑ جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں اور میرا کام بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کے حملوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم